السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج 12 ربیع الاول ہے اور جہاں پہ پوری دنیا کے مسلمان 12 ربیع الاول کو مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منا رہے ہیں، وہاں پہ آج اسلام آباد کیپٹل میں ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس کی وجہ سے ہر پاکستانی سوگوار ہے اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ پیمز ہسپتال اسلام آباد پہ جو مناظر ہماری آنکھوں نے دیکھے، جو کیمروں نے پوری دنیا کو دکھائے، وہ اتنے افسوسناک اور خوفناک ہیں کہ یقین کریں کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ ننھی سی جانیں جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئیں، اور وہاں پہ جو آنکھوں دیکھا حال ان کے لواحقین نے بتایا، وہ سننے کے قابل نہیں، وہ سن نہیں سکتا انسان۔ یعنی پوری دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹرز مریضوں کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، بچوں کے اوپر کوئی آفت، کوئی زلزلہ، کوئی اس طرح کی ناگہانی کیفیت آتی ہے تو وہ نرسیں اور ڈاکٹرز ان کے اوپر لیٹ کر اپنی جانیں دے کر بچوں کو بچاتے ہیں۔ اور یہ اسلام آباد میں کیا ہوا کہ وہاں پہ وارڈز کو بند کر کے بچوں کی نرسری کو ڈاکٹرز بھی غائب، نرسیں بھی غائب، اور یہ پوری دنیا میں آج جگ انسائی ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں مسیحائی کا یہ پیشہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ڈاکٹرز، یہ نرسیں، آخر یہ کہاں سے ان کی تربیت ہوتی ہے، یہ کرتے کیا ہیں، یہ سیکھتے کیا ہیں، یہ پڑھ کے کیا آتے ہیں، کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے ننھے فرشتے، چھوٹے بچے، اگر ان کی بھی یہ اس طرح حفاظت نہیں کر سکتے اور ایسی ناگہانی کیفیت میں یہ خود بھاگ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ لواحقین کے ساتھ مل کے وہاں سے بچوں کو نکالتے، یہ وہاں سے غائب تھے، تالے لگے ہوئے تھے۔ میں بتا نہیں سکتا کہ وہاں پہ جو کیفیت لواحقین نے بتائی ہے وہ کتنی دردناک ہے، کتنی تکلیف دہ ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جب گئے تو کوئی ڈاکٹر وہاں موجود نہیں تھا، کوئی نرس موجود نہیں تھی، بچے بلک رہے تھے، وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی۔ اور بدقسمتی دیکھیے کیپٹل کے اندر جہاں پہ ہماری اشرافیہ بیٹھی ہوئی ہے، جو بلینز ڈالر اپنی عیاشیوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، اپنی پروٹوکول کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، وہاں پہ 2 ہاسپیٹل ہے کیپٹل کے اندر۔ دونوں کی حالت دیکھیں کہ عمران خان کو وہاں پہ لایا گیا تو سی ٹی سکین کی مشین خراب ہے، وہاں پہ پراپر چیک اپ نہیں ہو سکا۔ اور یہ کیفیت ہے اسلام آباد کی، جہاں پہ اسلام آباد پولیس کو BYD گاڑیاں دی جا رہی ہیں، جہاں پہ تمام ججز کی امراض میں اضافہ ہو گیا ہے، جہاں پہ تمام بیوروکریسی کی امراض میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک ایک بیوروکریٹ آدھے اسلام آباد کا مالک بن گیا، پلازے، کوٹھیاں، وہاں پہ کمرشل پلازے، پلاٹس۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے اندر ان بیوروکریٹس کی، ان اشرافیہ کی اپنی پوری دنیا کے اندر جائیدادیں ہیں، ان کے اپنے بچے پیدا بھی باہر ہوتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی ان کی نیشنلٹی بھی ادھر ہوتی ہے اور ان کو ٹیک کیئر بھی وہاں کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو کیڑے مکوڑے عوام، ان کے یہ بچے تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ ویڈیو کلپس میں دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ہے، لوگ کیا صورتحال بتا رہے ہیں، اور یہ صورتحال سنی نہیں جا رہی۔ اور اب کمیٹی کے اوپر دوسری کمیٹی، شہباز شریف صاحب متحرک ہو گئے، فلانے نے نوٹس لے لیا، وفاقی سیکٹری ہیلتھ کو معطل کر دیا گیا، فلاں صاحب کو یہ کر دیا گیا۔ اب یہ تماشا چند دن رہے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بیان داغ دیا، ایک چھوٹا بچہ جو 4 سال کے بعد اس کی مراد پوری ہوئی، وہ والد وہاں پہ تڑپتا ہوا، روتا ہوا دیکھا گیا کہ 4 سال کے بعد مجھے اولاد ملی تھی۔ اور وہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے، کس کو ملزم سمجھے، کس کو مجرم سمجھے، کس کا گریبان پکڑے، اس کا کوئی ریاست پاکستان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اور یہاں پہ سلیم اللہ کلیم اللہ کھیلا جا رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ ذمہ دار ہے، وہ کہتا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور اب بھی یہ ہوگا
کوئی کہے گا محسن نقوی صاحب ذمہ دار ہے, کوئی کہے گا شہباز شریف ذمہ دار ہے, کوئی کہے گا سیکٹری ہیلتھ ذمہ دار ہے, کوئی کہے گا منسٹر ہیلتھ ذمہ دار ہے, اور عام لوگ بیچارے فٹ بال شٹل کاک بنے رہیں گے. کمیٹی کے اوپر دوسری کمیٹی آئے گی اور اس حادثے کی جگہ ایک دوسرا حادثہ لے لے گا, اور یہ جو کیڑے پکوڑے ہیں, یہ جو عوام ہے بیچارے, یہ پھر آس بھری امید بھری نظروں سے انہی بڑے بڑے ایوانوں کی طرف دیکھتے رہیں گے. اور یہ ایک عجیب کیفیت ہے آج کے دن, بڑی تکلیف دہ یہ صورتحال. آصف باجوہ صاحب نون لیگ کے نمائندے کے طور پہ سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. اظہر صدیق صاحب تحریک انصاف سے ایک سینئر قانون دان ہے, وہ آج ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. ذوالفقار علی بدر, پیپلز پارٹی کا ایک خوبصورت نام, ایک پڑھا لکھا نوجوان, اور ہمیشہ بڑی ذمہ دارانہ اور بڑی وزڈم بیسڈ گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی سید, وہ بھی آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے, آپ اسلام آباد لاہور کے راستے میں ہیں, اور ظاہر ہے آپ نے بھی یہ ساری کیفیت دیکھی. آج جشن عید میلاد النبی ہے, اس روز یہ بچے آقا دو جہاں کو جا کے کیا شکایت لگائیں گے, کیا وہاں پہ اللہ میاں کے حضور یہ کیا کہیں گے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار راز صاحب. بڑا دل خراج, بڑا افسوسناک, بہت ہی اس کے اوپر ہم جتنی بات کریں, جتنے دکھ کا اظہار کریں, میرا خیال وہ کم ہے. یہ چھوٹے چھوٹے نوخیز پھول تھے, اور یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے, آپ ماضی میں جائیے, اس سے پہلے جو اے پی ایس میں جو کچھ ہوا تھا وہ بھی ان کی سربراہی میں, ان کی حکومت کے درمیان ہوا تھا, جب آپ نے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. اب جب یہ تمام چیزیں آپ سامنے رکھتے ہیں, اور پیمز کا واقعہ آپ نے خود جو انٹروڈکشن اس کا دیا, اس سے زیادہ کوئی اس کو متعارف نہیں کرا سکتا اتنی دردناک لہجے میں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پہ بے حسی ہو, جہاں پہ کیلسنس ہو, جہاں پہ ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ایلیٹزم کے اوپر ہو, جہاں پہ فوکس جو ہے وہ اپنی مراد پہ اور اپنے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی مراد پہ ہو, جہاں پہ لمبے لمبے کانوائے لے کے چلا جاتا ہو, وہاں احساس ختم ہو جاتا ہے پبلک کا. اس پبلک کا احساس اس حکومت کو رہتا ہے جو حکومت لوگوں کے اندر رہتی ہو, یا لوگوں کی جو تکالیف ہے ان کا ادارہ, ان کا ادراک رکھتی ہے, ان کا احساس رکھتی ہے. اب یہاں پہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس پہ یاد رکھیے گا, یہ بالکل وہ ریفلیکشن ہے جو محسن نقوی نے کہا تھا کہ ہمارا سسٹم گندا ہے اور کرپٹ اور تباہ و برباد ہو چکا ہے. آج آپ کو اس تباہ و برباد ہونے کی کیپٹل کے اندر دوسری ریفلیکشن نظر آئی. جیسے آپ نے خود اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ عمران خان آئے تو پتہ چلا سی ٹی اسکین مشین خراب ہے. آج جو کچھ ہوا, اس سے بڑا واقعہ, اس سے بڑا اندھوناک واقعہ, اور اس سے بڑی بیس گورننس کی مثال آپ کو اور کوئی نہیں مل سکتی ہے. جب ان کی دور حکومت سے دوسری دفعہ نوخیز کر دیا جائے, وہ تباہ و برباد ہوگی. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے گا. جیسے آپ نے خود کہا, اس کے اوپر کمیٹی بنے گی, کمیٹی پہ کمیٹی بنے گی. ویسے تو جس منسٹری کا انچارج ہے مصطفیٰ کمال جیسا آدمی ہو, اس منسٹری میں یہی کام ہوگا, کیونکہ وہ جس طرح آیا ہے الیکٹ ہو کے, آپ نے دیکھا تھا جب اس کا الیکشن ہو رہا تھا تو اس کے پولنگ بوتھ کے بعد ساری جگہ پہ اس کے جو وہ تھے اپنا بیلٹنگ پیپر وہ پڑے ہوئے تھے. تو جو شخص جس طرح آتا ہے اس کی پرفارمنس اسی طرح ہوتی ہے, اور اس کا عذاب جو ہے لوگ برداشت کرتے ہیں, غریب عوام برداشت کرتے ہیں, غریب معصوم بچے برداشت کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ بہت کم لوگ ہیں آج کل آپ کی سیاست میں جو غالباً آصف باجوہ صاحب کی طرح عوام کے اندر رہتے ہوں یا اپنے گاؤں میں ادھر لوگوں میں پھرتے ہوں, وہ تو شاید اس درد کا اندازہ کر لیں, وہ تو شاید اس غم کا اندازہ کر لیں. لیکن وہ لوگ جو اقتدار کے ایوانوں میں ایئر کنڈیشن کمروں میں اور ایئر کنڈیشن بنگلوں میں اور 24 گھنٹے اس میں رہتے ہوں, اور جب آپ سڑک پہ جا رہے ہو اور کسی آج کل تو یہ حال ہو گیا کہ گریڈ 21 اور گریڈ 22 کا آدمی 3 گاڑیاں لے کے
بالکل ٹھیک ہے ذوالفقار علی بدر صاحب، یہ بڑی پاکستان کے اندر جو سسٹم ہو گیا ہے آج وہ 100% ریفلیکشن آپ کو نظر آئے گی کہ یہ سسٹم فلاپ ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، اور آج محسن نقوی کی بات کے اوپر مہر لگ گئی ہے کہ اس سے بڑا فیلیور، اس سے بڑی مس گورننس آپ کو کہیں نظر نہیں آ سکتی کہ بچے جلے ہیں وہاں سے، جیسے آپ نے خود کہا کہ ڈاکٹر نہیں، نرسز نہیں، کوئی ان کی، اب بعد میں آپ جو کچھ مرضی کر لیں، آپ بعد میں جو کچھ مرضی کر لیں، وہ چیز آپ ریکور نہیں کر سکتے جو ہو سکتا ہے۔ وہ آپ نے کہا نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں کہ اہل شہر نے پہلے ہوئے ہیں دستانے، بس اس سے آپ اندازہ لگائیے برگیڈ گا صاحب، نہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا۔ آپ دیکھیے نا، آپ کہتے ہیں آپ نے وفاقی سیکرٹری کو معطل کر دیا، آپ نے اس کو ڈسمس کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اس کو نوکری سے کیوں نہیں نکالتے؟ آپ اس کو رسپانسبل بچوں کی ڈیتھ کا کون ذمہ دار ہے؟ معطل کرنے کا مطلب یہ ہے، پاکستان میں سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا تھا، ذوالفقار حمید صاحب، سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہونے کے بعد پاکستان میں کرکٹ بند ہو گئی تھی۔ آپ ذرا کبھی انالیسس کیجئے گا، اس میں جتنے ایس پیز ڈیوٹی پہ تھے، جتنے وہ سارے پروموٹ ہو گئے، کوئی آئی جی بن گیا، کوئی ڈی آئی جی بن گیا۔ یہاں یہ حال ہے آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ پیٹتے رہیے، غم کرتے رہیے، آپ برگیڈ پروگرام صاحب، کرتے رہیے، جن لوگوں پہ اثر ہونا ہے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ برگیڈ صاحب، یہ ایک شام غریباں پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہے، ہم پڑھتے رہیں گے لیکن اہل اقتدار پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ابھی میں جب پروگرام کرنے لگا، مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا، اتفاق کوئی سے اثر نہیں ہوگا، برگیڈ صاحب 0.1% اثر نہیں ہوگا کسی شخص کے۔ برگیڈ صاحب، مجھے ابھی جب میں پروگرام میں اسٹوڈیو میں بیٹھا تھا سٹارٹ کرنے لگا، مجھے یو کے سے ایک اوورسیز پاکستانیز کا سید مبشر شاہ صاحب ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ان کا فون آیا۔ وہ اتنے جذباتی تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار سی ڈی اے کیپٹل، کیا وہاں پہ بچوں کی نرسری اور ہاسپٹل میں ایگزٹ کا کوئی جگہ ہی نہیں رکھی گئی تھی بلڈنگ کے اندر؟ یعنی بلڈنگ پلان کیسے بن سکتا ہے کہ جس پہ کوئی ایگزٹ کے لیے جگہ ہی نہیں ہے؟ یہ بلڈنگ پلانز کا حصہ ہے۔ اب تو پاکستان کے اندر یہ بائی لاز ہیں، چھوٹی سی چھوٹی بلڈنگ نہیں بن سکتی کمرشل جس کے لیے آپ ایگزٹ 7 سیڑھیاں نہیں رکھتے۔ او بھائی، اس میں شیشے توڑ کر، دیواریں توڑ کر، پیچھے گرلیں توڑ کر بچوں کو نکالا جا رہا ہے، اور پرائیویٹلی لوگ نکال رہے ہیں۔ اور وہاں پہ 1122 لیٹ گئی ہے، 4 گھنٹے کے بعد کہتے ہیں پولیس گئی ہے، اس کے بعد ٹک ٹاک کر انتظامیہ وہاں پہ پہنچ گئی، کوئی اپنا ٹک ٹاک بنا رہا ہے، کوئی دوسرا بنا رہا ہے، کوئی تیسرا بنا رہا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا ہوا ہے کہ یہ عوام بیچارے، یہ صرف کیڑے مکوڑے ہیں، اور یہ صرف بیچارے شام غریباں پڑھنے کے لیے ہیں۔ آصف باجوہ صاحب، یہ اس طرح کی گورننس اگر ہم دیں گے تو پوری دنیا کے اندر تماشا تو ہمارا لگے گا کہ کیپٹل کے اندر 2 ہاسپٹل ہیں، وہ ہم سے نہیں سنبھالے جا رہے، تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ باجوہ صاحب اپنا مائک آن کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے انٹرو پیش کیا، جو بریگیڈیئر غضنفر علی سید صاحب نے باتیں کی، وہ 100% درست ہے۔ آپ کا انٹرو بھی بالکل درست ہے، اور کوئی ایک بات ایسی نہیں ہے جو آپ نے غلط کی ہو یا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ فیکچولی ایسا ہی ہوا ہے جس طرح آپ نے بتایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اتنی شرم کی بات ہے، اتنی پریشانی کی بات ہے، اتنا المناک حادثہ، یہ ننھے فرشتے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان والدین کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور ہمیں اتنی تکلیف ہے، اتنی پریشانی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے ساتھ بھی کیوں نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں یہ ہمارے ساتھ ہی ہوا ہے۔ ظاہر ہے، بڑے ظاہر دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا اپنی گورنمنٹ سے کہ سب سے پہلے فوری طور پہ ایک ایف آئی آر لانچ کی جانی چاہیے، اور اس میں تمام جن لوگوں کے جو کنسرنڈ پرسنز ہیں ان کے اوپر جو ایلیگیشنز ہیں وہ ایلیگیشن اس ایف آئی آر میں لکھے جانے چاہیے، اور اس کے بعد اس کی جے آئی ٹی بننی چاہیے۔ پاکستان کے ٹاپ کلاس جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں ان کو وہاں پہ شامل کر کے جو بھی جتنا بھی بڑا بااثرات بھی ہو اس کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ یہ بریگیڈیئر صاحب نے یہ درست کہا کہ یہ 2 دن کے بعد ہم دیکھیں گے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی شک نہیں
یہ ہو گیا، جن لوگوں کے ساتھ ہوا وہی تصور کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا میری گورنمنٹ، آپ کی گورنمنٹ اس پاکستان کے ارباب اختیار یہ نہیں کر سکتے کہ آئندہ سے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے؟ اگر آپ دیگر ہاسپٹلز میں یا دیگر وارڈز میں جہاں پر آگ بجھانے کے آلات نہ ہوں، جہاں پر ایگزٹ جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے وہ یہاں پہ نہ ہو، تو کیا جنہوں نے نہیں رکھی یا جو ڈاکٹرز بھاگ گئے، جو لیڈی فیمیل یا میل نرسز بھاگ گئے، کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی؟ انہوں نے نہیں کی تو ان کو ایف آئی آر میں نامینیٹ کیا جانا چاہیے، ایلیگیشن لگانے چاہیے، پھر انویسٹیگیشن میں ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ یہ شخص کی غلطی تھی، تاکہ آئندہ سے تمام پاکستان کے تمام ہاسپٹلز میں آج سے ایک سٹینڈنگ آرڈر ہونا چاہیے پرائم منسٹر کا، یہ اس میں قانون سازی کی جانی چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قانون سازی کی جائے کہ ہر ایمرجنسی میں، ہر ہاسپٹل میں، ہر اس بلڈنگ میں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو، ایگزٹ انٹری یا آگ بجھانے کے آلات یا جو اس چھت کے اوپر پانی کھولنے کے، جس طرح آپ بیرون ملک جائیں، اب تو پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، بائی لاء میں یہ شامل ہے کہ وہاں پہ آٹومیٹکلی الارم بجتے ہیں اور پھر پانی جو ہے وہ پانی آٹومیٹکلی وہاں پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسا کیوں نہیں ہوا اس بلڈنگ میں؟ یہ پمز ہے، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، یہ ایک اتنا بڑا ہاسپٹل ہے کہ اسلام آباد کا دوسرا بڑا ہاسپٹل ہے، اور لوگ ایسے مر رہے ہیں جیسے کیڑے مکوڑوں کی طرح مرے ہیں. تو اس کے لیے میں یقینی طور پہ بہت شرمندہ ہوں. میں اپنی حد تک جہاں تک بھی میں جا سکا، میں اپنے ارباب اختیار سے، اپنی گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میں ضرور اس کا ریکارڈ آپ کو پیش کروں گا کہ میں نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ اس کے متعلق کم از کم ایک ایف آئی آر لاج کی جانی چاہیے، اور اس کے بعد انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے انویسٹیگیٹ کر کے ان لوگوں کو قرار واقعی مجرم ثابت کریں اور عدالتوں سے سزا دی جانی چاہیے. آصف باجوہ صاحب یقینی طور پہ عام آدمی کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے. اظہر صدیق صاحب، طلال چوئی صاحب کہتے ہیں کہ 6 منٹ کے بعد وہاں پہ انتظامیہ پہنچ گئی اسلام آباد کی. اینی شاید کہتے ہیں کہ کئی گھنٹوں تک نہ ریسکیو ٹیمیں پہنچیں نہ وہاں پہ انتظامیہ پہنچی، اور جس طرح یہ صاحب سچویشن ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ پروڈیوسر صاحب کچھ ویڈیوز دنیا کے مختلف جگہ کی وہ بھی ساتھ ساتھ اس کو ضرور چلائیں، جس پہ نرسز بچوں کو کس طرح بچا رہی ہیں مختلف حادثوں کے دوران. نرسیں بچوں کے اوپر لیٹ جاتی ہیں، ڈاکٹرز مرنے کو ترجیح دیتے ہیں، مریض کو کچھ نہیں ہونے دیتے. یہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جو روز ہڑتال کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ کیا مسیحائی ہے بھائی؟ اظہر صدیق صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے جی اس پہ؟ علیکم جی، بہت شکریہ. میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم شاید یوگنڈا میں رہ رہے ہیں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں شاید ہم برطانیہ میں یا یورپ میں رہ رہے ہیں، پھر خیال آتا ہے نہیں ہم یوئی میں، پھر خیال آتا ہے نہیں پاکستان ہے. اور اس وقت حالت یہ ہو گئی ہے ہم یوگنڈا سے بھی نیچے جا چکے تانوں ہیں. ایڈے پٹھے خیال کیوں ہوندے نے کہ یو اے چلے جاندے ہو تسی، کدی یو کے چلے جاندے ہو؟ اے خیال کتھوں آندے نے تانوں؟ بس کوشش کرتا پیا کہ اب ملک ٹھیک ہو جائے، پر نہیں، میں نا امید ہو گیا. جب بس آپ بتا دوں، صرف اور صرف سمجھیے گا بات کو، صرف اور صرف ایک پاکستانی تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے اپنے نظام کا ستیہ ناش کر دیا. ذرا جائیں تو صحیح نا اسلام آباد میں آئی جی کے دفتر میں، چیف کمشنر کے دفتر میں، ان ہسپتالوں کے، اس میں ڈاکٹر رضوان تھا. اور یہ چیف پروڈیوسر صاحب، یہ چیف کمشنر کی وہ بگی بھی دکھائیں، اور وہ آئی جی صاحب کی وہ بگیاں دکھائیں، شاہی سواریاں، جس میں 14 اگست کو وہ وائس رائے کی طرح وائس رائے بن کے وہاں لوگوں کو چڑھا رہے تھے. یہ کیا تماشا وہاں پہ ہو رہا تھا؟ یہ چیف کمشنر کا اسلام آباد ہے؟ ذرا سمجھنا ہے آپ نے ذوالفقار راز صاحب، اس میں نا وہاں ڈین ہے، وہ بڑا طاقتور آدمی ہے، اس کا نام رضوان تاج ہے. وہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے صدر ہیں، جو تمام پورے پاکستان میں ہسپتالوں کو ریگولیٹ کرنے والے سے، ڈاکٹروں کو، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو چلانے کے حوالے سے. اس کا یہ حال ہے، وہ پورے ملک میں کیسے چلا سکتا ہے؟ یعنی ہیلتھ کا پورا نظام ہی پی ایم ڈی سی چلاتی ہے.
اس کا مطلب اس کے ڈین جو ہیں وہ اس کے بھی ہیڈ ہیں. آپ اندازہ لگائیں. اور وہ سیکٹری بیچارہ شریف آدمی ہے معذرت کے ساتھ جس کو اور کمال کی بات ہے چارج کس کو دی ہے؟ وہ کیپٹن ریٹائرڈ محمود. یاد ہے آپ کو وہ رنگ روڈ والا عمران خان کے دور میں اس کو دے دی ہے چارج. غور کریں اس بات کو. وہ معطل ہوئے تھے. نااہلی کیا ہے غور کریں اس بات کو. اتنا قابل آدمی ہے. اور آپ نے یعنی اصولی طور پر میں تو مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. میں کسی وزیر صحت کو نہیں جانتا. کون سے وزیر صحت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یعنی آج اس ملک کو لانے والا شخص اگر کوئی ہے تو وہ شہباز شریف ہے جو تباہی اور بربادی کا ذمہ دار ہے, جس نے انسانوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح رکھا. تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے کیا کچھ ہوا. تاریخ لکھ رہی ہے اور تاریخ لکھتی رہے گی. یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ یہاں پر ذرا غور کرنا ہے آپ نے. کہاں ہے؟ اسلام آباد. کس ہے؟ اسلام آباد. اور اسلام آباد کے اندر کتنے دور ہے فہم ذرا آپ جائیں نا کہاں سے. اور آپ اندازہ لگائیں بدماشی دیکھیں. وہاں پر پولیس اتنی پہنچ گئی وہ میڈیا سے گفتگو کرنے سے روک دیا والدین کو. وہ تو آج اگر سوشل میڈیا زندہ نہ ہوتا تو خبر ہی نہیں آنے تھی پی ٹی وی کی طرح سے آپ کے سامنے. میں نے اس میں 3 کام کیے ہیں. ابھی میں نے ایک درخواست تیار کر لی. ایک تو کمیشن بنانے کی, اور اس کمیشن بنانے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم کو اور تمام اور جو خاص طور پر ہے ان کو معطل کیا جائے. یعنی وزیر اعظم کو کام کرنے سے روکا جائے جب تک یہ انکوائری نہیں ہو سکتی. ایسے وزیر اعظم کا کیا لینا جناب کو یار. یعنی ہم بولتے رہیں گے باتیں کرتے رہیں گے کب تک یہ کرتے رہیں گے یار. ہم کیا کیڑے مکوڑے ہیں یار. خدا رہا یار حد ہوتی کسی بات کی. اور یہ وہ پیمس اسپتال ہے ہمیں بھول ہی گیا. یہ وہ پیمس اسپتال میں جس میں سابقہ وزیر اعظم عمران خان کو لے کے گئے تھے. وہاں وہ آپ کو یاد ہے وہ ہارٹ کی وہ مشین ہی کام نہیں کر رہی تھی یار. فار گاڈ. یعنی میں تو دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ یہ جو خاندان بیٹھا ہوا ہے اس وقت اقتدار میں, یہ جونکوں کی طرح کھا گیا اس نظام کو. کوئی چیز بتا دے. ہاں ٹک ٹاک بڑے اچھے بن رہے ہیں. وہ کو پتا ہے ٹک ٹاک بڑے, آپ کو پتا ہے جو کچھ خاص لوگ ایسے ہیں جو سرکاری افسر بھی ہیں ان کو ٹک ٹاک کی ٹاسک بھی دی ہوئی ہے, ان کو ہیڈ بھی بنا دیے ہیں. جیو آر میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, میں نام نہیں لے رہا ان کا, وہ جیو آر میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں, وہ پورا ایکسل چلاتے ہیں, پورا سیل. وہ آپ نام دیکھتے ہوں گے ٹویٹر پہ وہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں سیاسی لوگوں کو. یعنی آپ کا ٹوٹل وجہ کیا ہے دیکھیں نا, پورا فوکس آپ کا کیا ہے. وہ جاپان میں گئی تھی, آپ کو یاد ہے وزیر اعلیٰ, سوری پیچھے جاپان میں گئی تھی, آ کے کہا تھا پتہ نہیں کیا بدل جائے گا. کیا بدلا آپ نے؟ اچھا آج کل وہ گئی ہوئی ہے محترمہ ادھر چائنا میں. ذرا غور کیجئے گا. اور کمال کی ویسے ٹیمیں بڑی زبردست تیار کی. میں ڈیمانڈ کروں گا گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں کہ ان کا نام دیا جائے بہترین وزیر اعلیٰ جو ٹک ٹاک پہ کمال ہے. پوری ٹیمیں تیار ہیں, کوئی کیمرہ آگے ہے, کوئی پیچھے ہے, کوئی میک اپ ہو رہا ہے, کوئی بیگ اٹھا رہا ہے, کیا کر رہا ہے. یعنی ٹوٹل توجہ جو ہے نا وہ صرف اور باتیں جتنی مرضی کرا لیں. اب یہ تو ذوالفقار راز صاحب, یہ تو ہمارے ان اداروں کو سوچنا ہے کہ سر بہت ہو گیا, سر بڑی زیادتی ہوگی جی. آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو جو کچلنا تھا کچلا گیا. پاکستان تحریک انصاف کر لیا جو کرنا تھا آپ نے, لیکن یہ نظام تو نہ تباہ و برباد کرے نا. یعنی یار کیا کس ذوالفقار صاحب کس کی بات کریں گے آپ؟ سی سی ٹی نے کتنا بنا مجھے بتا دے کہ پولیس میں آج کل پرچہ درج کر رہا ہوں, ایف آئی اے کوئی ایک بتا دے. وہ بیروکریٹ آپ اندازہ لگائے. حالت یہ ہے کہ لاہور میں چلا جائے سول سیکریٹریٹ میں کتنا پیسہ لگا دیا ہے. وہ بیوروکریسی کا پوری توجہ صرف اس پہ ہی ہے. اور پورے پاکستان کے اندر یہ خاص طور پر میں تو کراچی وغیرہ گیا, باقی باتیں نہیں کرتا, لیکن پنجاب اور وفاق کے اندر دفتر کوئی بھی دیکھے لیوش دفتر بنا دیے ہیں. کیا بات ہے, بڑی زبردست قسم کے. اور حالت یہ ہے کہ ہم اس سے بھی نیچے جا چکے ہیں. وہاں بھی اظہر صدیق صاحب جو ڈین کا دفتر ہے وہ ڈین کا دفتر بھی ایسا ہی ہے, اور وہ پورے ملک کی صحت کے نظام کو چلا رہے ہیں. پی ایم ڈی سی کے جو ہیڈ بھی ہیں. اب دیکھیں ان سے سوال یہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ کیا وہاں پہ سموک ڈیٹیکٹرز تھے, وارڈز کے اندر الارم موجود تھے جہاں پہ بچوں کو رکھا گیا. ان سے سوال یہ بھی کرنا چاہیے کہ وہاں پہ ایمرجنسی ایویکویشن پلان کا کوئی نظام موجود تھا. اور میرا خیال ہے اس ڈین سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ آگ لگنے کی صورت میں ان بچوں کو وہاں سے منتقل کرنے کی کبھی آخری دفعہ کوئی وہاں پہ ایکسرسائز کی گئی ہو, کوئی طریقہ ایسا وہاں پہ موجود تھا. پھر میرا خیال ہے سوال تو یہ بھی بنتا ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی, کیوں نہیں تھی؟ سی ڈی اے جو پورا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے لوٹ مار کا,
کوئی سی ڈی اے نے وہ بلڈنگ کو انسپیکٹ کیوں نہیں کیا؟ تو سوال تو یہ بھی ہے کہ آگ لگنے کی صورت میں نرسری کے اندر جو بچے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہاں پہ ڈاکٹرز کتنے تھے اور تھے نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ اور یہ سوال بھی بنتا ہے کہ اگر شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے اور سیفٹی انسپیکشن کوئی اے سی یا سسٹم کی یا الیکٹرک سسٹم کی لاسٹ ٹائم ہوئی ہے تو کب ہوئی ہے؟ دیکھیں سوال تو یہ بھی ہے کہ آکسیجن سسٹم وہاں پہ تھا، سوال تو بہت سارے ہیں، اور وہاں پہ یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ فائر سیفٹی انسپیکشن کوئی کسی نے کبھی کی ہے؟ اور جو سب سے بڑا سوال ہے کہ آگ لگی صبح اور اس کے کتنے دیر کے بعد وہاں پہ ریسکیو ٹیمیں پہنچی، انتظامیہ پہنچی؟ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.